تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. کہتے جی کہ میں بیمار ہوں، ابھی تک شفا نہیں ہوئی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ بیماری بھی وہی دیتے ہیں، شفا بھی وہی دیتے ہیں، دکھ بھی وہی دیتے ہیں، سکھ بھی وہی دیتے ہیں۔ اگر 20 سال سکھ کے گزر گئے ہیں وہ بھول گئے ہو، اب بیماری میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ وہ ہمارے بزرگ تھے نا، ہم دین پور شریف والے، تو وہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، وہ اصل سرائکی بزرگ تھے نا، تو اپنی سرائکی زبان میں کہ مہرے سجن ہے دم بدم اور کارے سجن ہے گاہ گاہ، اونوی سجن ہے واہ واہ، ایوی سجن ہے واہ واہ، کہ ہر وقت تو اس کی رحمت ہوتی ہے، کبھی کبھی قہر بھی ہوتا ہے، یہ بھی اس کی مرضی، یہ بھی اس کی مرضی، ہم اس پہ راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اگر رزق میں فراخی آئے شکر کرو، تنگی آئے صبر کرو، تمہارا ثواب کہیں نہیں جائے گا۔ اور میں نے جو ابھی وظیفہ بتایا اس کی کثرت کرو، استغفار کی، انشاءاللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشان سب کا یہ علاج ہے، یہ تو اکسیر اعظم ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں، فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے آدمی آئے، انہوں نے کہا حضرت ہمارے مال میں برکت نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ اس کے بعد کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت ہم تو اولاد سے بڑے تنگ ہیں، اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے تو میں آگے نہیں بڑھ رہی، اور فرمایا استغفار کرو۔ جب وہ چلے گئے تو جو آپ کا خادم تھا تو اس نے کہا حضرت آج تو پتہ نہیں آپ کس جوش میں تھے، ہر بیماری کا علاج ہی استغفار بتا دیا، اور کوئی علاج ہے ہی نہیں قرآن حدیث میں۔ اور فرمایا اللہ کے بندے میں نے تو نہیں بتایا، تو قرآن کہتا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پہ لگاتار بارشیں برسائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال کو بڑھائیں گے، وَبَنِينَ، تمہاری اولاد کو بڑھائیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغوں کو پھل پھل لگائیں گے اور نہریں جاری کر دیں گے۔ تو قرآن